بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بیٹا آج میں آپ کو چند ایسے الفاظ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ لکھتے ہوئے جو ہے آپ کو مشکل پیش آتی ہے، املا کی غلطیاں آپ کرتے ہیں، کہانی لکھنی ہو، کوئی خط لکھنا ہو یا کوئی اور تحریر لکھنی ہو تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو ان کے لکھنے کا کوئی درست انداز بتاؤں گا، تب آپ اچھے طریقے کے ساتھ یہ لکھ پائیں گے اور امید ہے مسٹیک نہیں کریں گے۔ تو سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے گفتگو۔ تو یہ جب آپ لکھتے ہیں نا، اکٹھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں پہلے لکھا جاتا تھا لیکن اب اس کو الگ الگ لکھا جاتا ہے تاکہ آپ مسٹیک بھی نہ کریں، آپ اس کو پڑھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو، آسانی کے ساتھ آپ پڑھ لیں اور لکھنے میں بھی آسانی ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ دیکھیں، یہ گفت الگ لکھا ہوا ہے اور گو الگ لکھا ہوا ہے۔ یہ یہاں تک گا، فے اور تے یہ ہے گفت، تو اس کو الگ لکھ لیا اور گو کو الگ لکھ لیا۔ اب اس انداز سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اس طرح لکھا جاتا تھا، اب اس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ اس طرح لکھو، ٹھیک ہے؟ اس طرح لکھنا چاہیے، آپ مسٹیک نہیں ہوگی آپ کی۔ یہ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے اردو پرائمر جو ٹیکسٹ بک کی ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے چھاپی گئی ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں گفتگو الگ الگ لکھا ہوا ہے، گفتگو، یعنی کہ اب انہوں نے الگ الگ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ بھی ڈرے نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری مسٹیک ہوگی اگر ہم الگ الگ لکھیں گے۔ آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ الگ الگ لکھا کریں، اس سے آپ کی مسٹیک نہیں ہوگی، آسانی ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آپ لکھا کریں گے الگ الگ، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ بچوں اس کے بعد دوسرا لفظ ہے دلچسپ۔ کیا؟ دلچسپ۔ تو اس کو بھی آپ نے اس کا جو دال اور لام، دل، یہ الگ کر کے لکھنا ہے اور چسپ الگ کر کے۔ یہ دیکھیں دلچسپ یہ الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح آپ آسانی سے لکھیں گے، مسٹیک نہیں کریں گے اور پڑھ بھی روانی سے لیں گے۔ یہ قدرے پڑھنا مشکل ہے، لکھنا بھی مشکل ہے۔ یہ دل الگ اور چسپ الگ، دلچسپ۔ تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ بھی درست ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں یہ غلط نہ ہو جائے، نہیں، یہ بھی درست ہے۔ دیکھیں بیٹا، یہ جو کتاب ہے اردو کی پہلی کتاب، اس میں ایک چھوٹی سی یہ کہانی دی ہوئی ہے پیج 51 پہ۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ دل الگ لکھا ہوا ہے اور چسپ الگ لکھا ہوا ہے، دلچسپ، ٹھیک ہے؟ اب تو پریشان نہیں ہوں گے آپ؟ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اگر کتاب والے الگ الگ لکھ رہے ہیں، گورنمنٹ والے الگ الگ لکھ رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ پیج 101 پہ ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی دلچسپ الگ الگ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ دیکھیں کہ بچوں کو دلچسپ طریقے سے پہیلی پڑھ کر سنائیں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے دلچسپ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ یہ ذرا یہ دیکھیں آپ، دلچسپ الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی الگ الگ لکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے رہنمائی۔ رہنمائی، یہ بھی ہم نے الگ الگ لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں
رے الف اور ہے راہ یہ الگ لکھیں گے اور نمائی الگ لکھیں گے، رہنمائی۔ بچوں یہ دیکھیں آپ کی کتاب جو پہلی کلاس ہے آپ کی، اس میں یہ پیج 18 پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے رہنمائی، الگ الگ لکھا ہوا ہے نا، کٹھا تو نہیں نا لکھا ہوا، الگ الگ ہے۔ تو آئندہ آپ نے بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ رہنمائی کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے سمجھدار۔ تو یہ بھی بالکل آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ یہ سین میم اور جھے سمجھ اتنا تک آپ نے جو ہے وہ سمجھ الگ لکھنا ہے اور دار الگ لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں سمجھ دار، سمجھ دار، دیکھیے کتنا اچھا پڑھا جا رہا ہے، بجائے کہ آپ اکٹھا لکھیں اور تھوڑا کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں، پیچیدگی میں پڑ جائیں۔ یہ الگ الگ لکھا ہوا ہے، سمجھدار، سمجھدار، کتنا آسان ہے پڑھنا، لیکن یہی اگر لکھا ہو ملا کر تو آپ کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی۔ اس کے لیے میں آپ کو کوئی مثال دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ پیج 25 ہے آپ کی کتاب کا، اور یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ اس میں یہ آپ دیکھیں کہ تانیہ ایک سمجھدار بچی ہے۔ تو کیا سمجھدار الگ الگ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھا لکھا ہوا ہے؟ الگ الگ لکھا ہوا ہے، سمجھ الگ لکھا ہوا ہے اور دار الگ لکھا ہوا ہے۔ آپ کی اسی کتاب سے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں ایسے۔ اب دیکھیں پیج 56 ہے آپ کا، تو یہ دیکھیں کہ دانیہ تھی بچی بڑی سمجھدار، دانیہ تھی بچی بڑی سمجھدار۔ یہ دیکھیں سمجھدار الگ الگ لکھا ہوا ہے آپ کے فائدے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ مسٹیک نہ کریں۔ بیٹا سمجھدار کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ٹیلی فون۔ کیا ہے؟ تو یہ بیٹا ٹے یہ لام یہ ٹیلی یہاں تک یہ آپ الگ لکھیں گے، اور فون فون یہ الگ لکھیں گے۔ یہ دیکھیں ٹیلی الگ لکھا ہوا ہے اور فون الگ لکھا ہوا ہے، ٹے یہ لام یہ ٹیلی اور فے واو نون فون الگ لکھا ہوا ہے، ٹیلی فون، ٹیلی فون۔ بیٹا یہ دیکھیں آپ کی بک کا پیج 29، یہ دیکھیں وہاں پر ٹیلی فون الگ الگ لکھا ہوا ہے، آپس میں جڑا تو نہیں ہوا، اکٹھا اپنا الگ الگ لکھا ہوا ہے نا۔ تو آپ جو ہے وہ ڈرے نہ، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو کہ اگر ہم الگ الگ لکھ دیں گے تو ٹیچر جو ہے وہ غلط کر دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں بالکل درست بتا رہا ہوں، یہ گورنمنٹ نے اپنی کتابوں میں بھی ایسے چھاپا ہوا ہے آسانی کے لیے، تاکہ اردو زبان کو آسان بنایا جا سکے۔ بچوں ٹیلی فون کے بعد جو نیکسٹ لفظ ہے وہ ہے خدمت گار۔ یہ دیکھیں پڑھتے ہوئے بھی اس میں ایک گیپ آتا ہے، خدمت گار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ میں ہمیں جو ہے وہ اس کو الگ الگ کرنا ہوگا۔ پہلے اس طرح لکھا جاتا تھا، درست تھا، اب بھی اگر کہیں لکھا جائے تو ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر اردو زبان کو آسان بنایا جا رہا ہے تو ہم بھی اس آسانی کو اپنائیں، نہ کہ ڈریں اس سے۔ تو یہ زیادہ درست ہوتا ہے کوئی لفظ کو الگ الگ لکھنا۔ یہ دیکھیں خدمت گار، عقل بھی سمجھتی ہے کہ ہاں یہ ذرا الگ لکھیں گے تو بچے بھی آسانی سے لکھ بھی لیں گے، پڑھ بھی لیں گے۔ یہ دیکھیں خدمت، یہ خے دال میم تے یہ یہاں تک خدمت الگ ہے اور گار الگ ہے، ٹھیک ہے، خدمت گار۔ دیکھیں بچوں آپ کی بک کا پیج 56 ہے اور وہاں پر یہ دیکھیں لفظ لکھا ہوا ہے خدمت گار، خدمت کرنے والا یا خدمت کرنے والی ہیں، خدمت گار۔ دیکھیں کتنا پڑھنا آسان ہے اور دیکھنے میں کتنا بھلا لگ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، پریشانی نہیں ہو رہی اسے دیکھنے میں نہ پڑھنے میں، ٹھیک ہے، خدمت گار۔ خدمت گار کے بعد
جو لاسٹ والا 7واں جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے رہنما. کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ رے الف اور ہے یہاں تک یہ اسے الگ کر دیا گیا ہے، راہ، اور نما الگ لکھ دیا گیا ہے، رہنما. جیسے رہنمائی تھا، یہ دیکھیں جیسے رہنمائی تھا ویسے ہی یہ رہنما. یہ دیکھیں، اس کے بارے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ دیکھیں بیٹا، آپ کی بک کا پیج 110 وہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان ہمارے عظیم رہنما یہ لکھا ہوا، رہنما قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا. تو راہ الگ لکھا ہوا ہے اور نما الگ لکھا ہوا ہے، رہنما. تو یہ دیکھیں بیٹا، پڑھنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے رہنما. تو یہ تھوڑا سا پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے لیکن یہ بہت آسان ہے، رہنما. اسے تو چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ لے گا آسانی کے ساتھ، کیونکہ یہ سیدھا سادہ بالکل، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. تو اب مزید ہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. تو آپ اس طرح لکھا کریں: گفتگو، دلچسپ، رہنمائی، سمجھدار، ٹیلی فون، خدمتگار، رہنما. تو بیٹا اب آئندہ آپ نے ان کی بجائے اس طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اردو املا کی مسٹیکس بھی کم ہو رہی ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور مزید آپ اس طرح الفاظ تلاش کریں جو کہ ہم اکٹھے لکھتے ہیں، لکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو کس طرح ہم ان کو الگ الگ کر کے بڑا آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے ہماری یہ ویڈیو ہمارے ویورز کو بہت اچھی لگی ہوگی. اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید ایسی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.